بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں 10ویں پارے کا رکوع نمبر 7 اور سورہ توبہ کا رکوع نمبر 12 شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ عفا اللہ عنک، عفا یعفو، عفوا کا معنی معاف کرنا۔ عفا اللہ عنک، اللہ معاف کر دے، عنکا آپ کو۔ عفا کے بعد عن آتا ہے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اعفو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تو عن آتا ہے اس کے بعد۔ اس کا معنی ہوتا ہے اعفو عنا، ہمیں معاف کر دے۔ تو عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ لما اذنت لہم، لما کا معنی کیوں، اصل میں تھا لما، اذنت اذین یأذن اجازت دینا، اذن دینا۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو یعنی منافقین کو اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جاتے، لکا آپ کے لیے، الذین صدقوا وہ لوگ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی۔ جب تک سچے اور جھوٹوں کا فرق نہ ہو جاتا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ لا یستأذنک، اذین یأذن، اذنن کا معنی اجازت دینا، اور استأذن یستأذن یستخرج کی طرح اس کا معنی اجازت لینا۔ لا یستأذنک، آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، الذین وہ لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس بات کی اجازت نہیں مانگیں گے؟ ان یجاہدوا باموالہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جان کے ساتھ، یعنی اس بارے میں وہ آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگیں گے ہی نہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما، آپ سے تو صرف یعنی بے شک صرف، یستأذنک اجازت مانگیں گے آپ سے، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، ارتابت اصل میں تھا ارتیبت، ریب سے نکلا ہے، قرآن میں آتا ہے نا پہلا پارے میں، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو ریب کا معنی شک، تو ارتابت اصل میں تھا ارتیاب، افتعال کی طرح ریب سے نکلا ہے، ارتیاب شک کرنا، تو ارتابت تھا ارتیبت، افتعالت اکتسبت کی طرح، تو ارتیبت کو پڑھا جاتا ہے ارتابت، تو ارتیبت یعنی ریب سے نکلا ہے نا، ارتیبت، ارتابت پڑھا جاتا ہے اس کو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں ہیں، فہم فی ریبہم، پس یہ اپنے شک میں یترددون، تردد میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ان کو حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو یترددون تردد سے نکلا ہے تفاعل۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ لوگ ارادہ کرتے خروج نکلنے کا، لَأَعَدُّوا اصل میں تھا أَعْدَدُوا، أَكْرَمُوا کی طرح، اس کا معنی تیاری کرنا، قرآن میں ہے نا أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پیچھے گزر چکا ہے، لَأَعَدُّوا تو یہ تیار، لام تاکید کے لیے، لَأَعَدُّوا لَهُ تو یہ تیاری کرتے اس نکلنے کے لیے، عدہ ایک تیاری، عدہ تیاری کو کہتے ہیں، ولیکن لیکن، کریہ اللہ اللہ نے ناپسند سمجھا، انبعاثہم ان کا اٹھنا، ان کا نکلنا، بعث سے نکلا ہے، بعثت کہتے ہیں نا کسی کو بھیجنا اٹھانا، ہم کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، کھڑا کیا ہے ایک کام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، تو بعثت اسی سے ہے۔ تو انبعاث باب انفعال، جیسے انصراف، انصرف ینصرف، تو انبعاث کا معنی اٹھنا، اللہ نے ان کے اٹھنے کو یعنی ان کے نکلنے کو ناپسند کیا، فثبتہم پس اللہ نے ان کو بٹھا دیا، ثبت یثبت تثبیتا کا معنی کسی کو جمع دینا اپنی جگہ پہ، اللہ نے ان کو بٹھا دیا، وقیل اور ان سے کہا گیا، اقعدوا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، یہاں بیٹھنے والوں سے مراد ہے معذورین، جو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھے رہو تم بھی۔ لو خرجوا فیکم اگر یہ لوگ نکلتے، فیکم تم میں، یعنی اگر یہ تمہارے ساتھ اس تبوک کی جنگ میں نکل جاتے، ما زادوکم تو نہیں بڑھاتے تم کو،
زادہ یزیدو کا معنی بڑھانا، اضافہ کرنا، نہیں بڑھاتے تم کو الا خبالہ مگر فساد کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ تم میں فساد ہی پیدا کرنا تھا انہوں نے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، خلال کا معنی بیچ، اوضع یہ وضع سے نکلا ہے، وضع کا معنی رکھنا نا، تو اوضعوا خلالکم یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی تمہارے بیچ میں یہ چلتے. کیسے چلتے؟ یبغونکم تلاش کرتے تم میں الفتنہ فتنہ، یعنی تم میں فتنہ تلاش کر رہے ہوتے کہ کہاں فتنہ پھیلا سکتے ہم، کہاں ہمیں موقع ملے گا تو ہم فتنے کو ہوا دیں گے. تو اس طرح سے تمہارے اندر یہ بیچ، خلال کا معنی تمہارے بیچوں بیچ یہ اس طرح سے فساد میں چاہتے ہوئے گھومتے. یبغو یبغیون سے، بغا یبغی کا معنی تلاش کرنا. سورہ یہ جو 5واں پارہ کے شروع میں آیا ہے نا کہ ان تبتغوا باموالکم، نکاح کرو ان تبتغوا باموالکم، اس طور پہ کہ تم تلاش کر رہے ہو اپنے مال کے ذریعے. ابتغاء وجہ اللہ بھی لفظ آتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. تو یبغون کا معنی تلاش کرنا. ایک یبغو کا معنی بغاوت بھی آتا ہے، باغی بھی اسی سے نکلا ہے. یبغونکم، اچھا بغی زنا کو بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں اس کے. یبغونکم الفتنہ، یہ تم میں فتنہ تلاش کرتے. وفیکم، اور تمہارے بیچ میں. سماعون لہم، سماع سامع کا مبالغہ ہے، سامع کا معنی سننے والا، سماع بہت زیادہ سننے والا. تو تم میں ایسے لوگ ہیں سماعون لہم جو ان کی بہت زیادہ سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنۃ، لقد کا معنی لام تاکید کے لیے، قد کا معنی تحقیق. ابتغوا الفتنہ، ابتغوا تھا، اس کو پڑھا جاتا ہے ابتغوا، تو پھر ملا کے پڑھیں گے ابتغوا. انہوں نے فتنہ تلاش کیا ہے. من قبل، اس سے پہلے بھی یہ فتنہ تلاش کرتے رہے ہیں. وقلبوا لک الامور، اور اے نبی یہ آپ کے لیے معاملات کو قلبو الٹتے پلٹتے رہے ہیں. قلب کہتے ہیں دل کو، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو قلب یقلب تقلیباً کا معنی الٹنا پلٹنا. تو قلبو لک الامور، آپ کے لیے بہت سے معاملات کو الٹتے پلٹتے رہے ہیں یہ. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظاہر امر اللہ، اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا. وہم کارہون، اور یہ ناپسند ہی کرتے رہے. ومنہم، اور ان منافقین میں. من، ایسے لوگ بھی ہیں. یقولو، جو یہ کہتا ہے، ایسا شخص بھی ہے جو یہ کہتا ہے. اذن لی، اذن یاذن اجازت دینا، تو ایذن اسمع کی طرح ہے، آرڈر کا صیغہ ہے. اذن تھا اصل میں، اس کو پڑھا جاتا ہے، الف سائلنٹ ہو گیا نا تو یقولو اذن، لام کو اگلے حمزہ سے ملا دیتے ہیں، اصل میں تھا یقولو اذن. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لی، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیں، یعنی پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں. وَلَا تَفْتِنِّی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. فَتَنَ يَفْتِنُ، فتنے میں ڈالنا، فتنتاً. اور تفتنی یہ جو اصل میں تھا تفتی نی، تو نون مشدد لگا دیا تاکید کے لیے. تفتینی تسمیعنی کی طرح ہے. تو لا تفتنی، مجھے ہرگز ہرگز فتنے میں نہ ڈالیں. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس کی. الا، خبردار سنو. فی الفتنتی، فتنے میں تو یہ سقطو، گر پڑے ہیں. سقط یسقطو، گرنا. فتنے میں تو یہ گر پڑے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم. لَمُحِيطَةٌ، لام تاکید کے لیے، محیطہ احاطہ کیے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کا. ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو پہنچ جائے کوئی اچھائی. تسؤہم، تو یہ اچھائی کا پہنچنا، ساء یسوء کا معنی مصیبت میں ڈالنا، پریشان کرنا. تو یہ تسؤہم ان کو ٹینشن میں ڈال دیتی ہے، یہ آپ کو اچھائی کا پہنچ جانا ان کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے. یقولو، تو یہ کہتے ہیں. قد اخذنا امرنا، تحقیق ہم نے لے لیا اپنا معاملہ. من قبل، پہلے ہی. تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی اس کی، ابھی تو صرف ترجمے کو فوکس کریں. ہم تو اپنا معاملہ پہلے ہی لے چکے ہیں، یعنی جو ہم نے کرنا تھا وہ تو ہم نے پہلے ہی کر لیا ہے. وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ پیٹ پھیر کے نکلتے ہیں.
وہم فریحون، اور یہ اترا رہے ہوتے ہیں. فریح یفرح کا معنی خوش ہونا بھی آتا ہے، اترانا بھی آتا ہے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں الا ما، مگر وہی مصیبت کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں مؤمنون، ایمان والے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے هل تربصون بنا، تربص انتظار کو کہتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیا تھا نا کہ تربص اربعۃ اشہر، جن عورتوں کے شوہر مر جائیں تو وہ 4 مہینے 10 دن تربص کریں، اپنے آپ کو روکیں، انتظار کریں. تو تربص کا معنی انتظار کرنا. قل هل تربصون بنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو. یہاں کیا کا معنی ہوگا؟ نہیں کے معنی میں. حل کے بعد جب الا آتا ہے نا تو حل نفی کے معنی میں ہوتا ہے. حل تربصون بنا، تم نہیں انتظار کر رہے ہمارے ساتھ، الا مگر احدی الحسنیین، حسنہ یہ اچھائی کو کہتے ہیں. حسنیین 2 اچھائیاں، احدا کا معنی دونوں میں سے ایک، تو 2 اچھائیوں میں سے ایک کا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے حق میں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں. کیا انتظار کر رہے ہیں؟ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تمہیں پہنچائے گا، بِعَذَابٍ، ایک عذاب، من عندہ، اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا، پس تم بھی انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل اے نبی ان کو کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہن، خرچ کرو طوعا خوشی کے ساتھ، او کرہن یا پریشانی کے ساتھ، یعنی جبرن خرچ کرو یا خوشی کے ساتھ خرچ کرو. لن یتقبل منکم، ہرگز تمہاری طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. تقبل یعنی قبول نہیں کیا جائے گا وہ صدقہ. انکم کنتم، بے شک تم ہو، قوما فاسقین، اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے لوگ. فاسق کا معنی ہوتا ہے حدود کراس کرنے والا. وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبل منہم، یعنی اس بات سے نہیں روکا کہ ان سے قبول کیا جائے، نفقاتہم، ان کے صدقوں کو. نفقہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، نفقات اس کی جمع، یعنی یہ جو صدقے وغیرہ خرچ کریں گے تو ان خرچ کرنے سے کی قبولیت کے قبول کرنے سے نہیں روکا ان کو، الا مگر اس بات نے، انہم، کہ یہ لوگ کفروا باللہ و برسولہ، انہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا. یعنی اللہ اس کے رسول کے انکار کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ اس جرم کے علاوہ کسی اور چیز نے ان کے صدقوں کو قبول کرنے سے نہیں روکا. یہی جرم ہے جس کی وجہ سے ان کے صدقے قبول کرنے سے روکے جا رہے ہیں، صدقے قبول نہیں کیے جا رہے. ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں آتے یہ لوگ نماز میں، الا مگر، وہم کسالى، یہ سستی کی حالت میں ہوتے ہیں. کسل عربی میں سستی کو کہتے ہیں، اور کسالہ جو سست لوگ ہوتے ہیں نا، جمع ہے یہ، ان کو کہا جاتا ہے. یہ سستی کی ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور یہ نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ یہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں خرچ کرنے کو. فلا تعجبک اموالہم، اے مخاطب آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اموالہم، ان کے مال، یعنی آپ ان کے مالوں سے متاثر نہ ہوں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں ڈالیں. انما یرید اللہ، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، بہا، ان چیزوں کے ذریعے، یعنی مال اور اولاد کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وتزہق انفسہم، اور ان کی جانیں نکلیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ یہ کافر ہوں، یعنی ان کی روحیں جب نکلیں تو یہ کفر پر ہی ہوں. یہ اس لیے اللہ نے ان کو اس سب کچھ دیا ہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک یہ لوگ، منکم، آپ میں سے ہیں، لام تاکید کے لیے کہ یہ آپ ہی میں سے ہیں. یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ لوگ آپ میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ، لیکن یہ لوگ، قوم، ایسی قوم ہے، یفرقون، جو گھبرا رہے ہیں. فریق یفرق فراقاً، اس کا معنی ہوتا ہے گھبرانا، پریشان ہونا.
تو یہ گھبراتے ہیں، خوف زدہ ہیں، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر یہ پائیں، وجد یجدو وجدانن کئی بار آ چکا ہے، اگر یہ لوگ پا لیں ملجأ کوئی پناہ گاہ، ملجا پناہ گاہ کو کہتے ہیں، او مغارات یا کہیں گھسنے کی جگہ، غار یغورو کا معنی ہوتا ہے کہیں گھس جانا، تو غار کو بھی غار شاید اسی وجہ سے کہتے ہوں کہ لوگ اس میں گھس جاتے ہیں، تو مغارات جو مغارت ان کی جمع مغارات، کہیں بھی گھسنے کی، چھپ کے بیٹھنے کی جگہ ان کو اگر مل جائے، او مدخلن یا کہیں بھی داخل ہونے کی جگہ مل جائے، او مدخلن، مدخلن بھی ادتخال سے نکلا ہی، اصل میں تھا مدتخلن، مکتسبن کی طرح تو پڑھا جاتا ہے مدخلن، کہیں بھی داخل ہونے کی، کہیں کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے ان کو، تو ولو الیہ، لام تاکید کے لیے، ولو الیہ تو یہ اس طرف، ولو بھاگ جائیں، وہم یجمحون تو یہ ادھر چل جاتے، جمع یجمحو کا معنی چلے جانا، ومنہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من یلمزو کا جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں، لمز یلمزو لمزن کا معنی طعنہ دینا، فی الصدقات صدقوں کے بارے میں، فَإِن پس اگر اعطوا منها، اعطوا اصل میں تھا اعطیو، اگر ان کو ان صدقوں میں سے دیا جائے، رضو تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا اور اگر ان کو نہیں دیا جائے، منہا ان صدقوں میں سے، اذا ہم یسخطون تو اچانک یہ ناراض ہو جاتے ہیں، سخیتا یسخطو، سخطن کا معنی ناراضی ہونا، ناراضی، سخط ناراضی کو کہتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا اور اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے، ما اس چیز پر، آتاہم اللہ ورسولہ جو اللہ اس کے رسول نے ان کو دی، وقالوا اور یہ یوں زبان سے کہتے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ عن قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے دے گا، ورسولہ اور رسول بھی دیں گے، انا الی اللہ راغبون بے شک ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں، یعنی اگر یہ لوگ یوں کہہ دیتے، آگے جزا محذوف ہے، لکان خیرن تو یہ بات اچھی ہوتی۔ یہ جناب اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا لمبا رکوع ہے لیکن دلچسپ رکوع ہے۔ یہ رکوع نمبر 7 اور 12 میں ہم چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک پر بیان چل رہا ہے، تفسیر شاری غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ تو غزوہ تبوک میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ منافقین نے بہت بہانے کیے تھے، تو بہت زیادہ اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور اس پورے رکوع میں منافقین ہی سے متعلق بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب منافقین آپ کے پاس آئے اور جھوٹے عذر پیش کیے، تو آپ سب کو اجازت کیوں دیتے چلے گئے کہ بھئی ٹھیک ہے، کسی منافق نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ان کے ظاہر کو لیا، باطن کو اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو قرآن سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ بہترین موقع تھا منافق اور مخلص کو پہچاننے کا۔ جو آپ کے ساتھ جاتا وہ مخلص ہوتا، جو پیچھے رہ جاتا وہ منافق ہوتا۔ تو گویا کہ آپ نے ایک بہترین چانس مس کر دیا، اپنوں اور غیروں میں فرق کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین موقع تھا۔ ساری دنیا دیکھ لیتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا عذر سنتے اور پھر یہ تجزیہ کرتے کہ یہ عذر صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، اس تجزیے کے بعد آپ فیصلہ کرتے کہ بھئی تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے، تو منافق نے تو پھر بھی نہیں جانا تھا، لیکن ساری دنیا کے سامنے واضح تو ہو جاتا نا کہ یہ نبی کے مخالف ہیں اور نبی کے حکم کو نہیں مان رہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو کہا کہ ان کا عذر سنا اور بغیر تحقیق کے اس عذر کو آپ نے درست مان کے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم تبوک میں نہ جاؤ۔ تو ان کو ایک بہانہ مل گیا، اب کوئی ان کو تانا بھی نہیں دے سکتا، کوئی تانا دے گا تو وہ کہے گا کہ وہ کہیں گے دیکھو ہمیں تو نبی نے پرمیشن دی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع تھا جو آپ نے مس کر دیا۔ اسی پر قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے۔ بعد میں یہ بھی بتایا ہے کہ حقیقت میں ان کا نہ جانا بہرحال بہتر تھا، کیونکہ اگر یہ جاتے تو یہ فساد انہوں نے مچانا تھا۔ وہ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ نہ جانا ان کا جانے سے بہتر ہے، جانے کے بعد انہوں نے فساد مچانا تھا، وہ فساد کیا تھا وہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن آپ کو تو بہرحال یہ آپ کے پاس تو ایک موقع تھا کہ منافق اور مخلص کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا، کیونکہ اتنی سخت لڑائی تھی، اس میں تو وہی لوگ جائیں گے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن نے تنبیہ کی، لیکن تنبیہ کا انداز قرآن کا ایسا ہے
کہ پہلے قرآن نے یہ بتا دیا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے. یہ جو جملہ ہے نا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. تو پھر اس آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ ہم جو اے نبی آپ کو آگے تنبیہ کر رہے ہیں تو آپ اس میں آپ پریشان نہ ہو کہ کوئی اللہ آپ کو سزا دے گا، بلکہ یہ تو ہم پہلے اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ نے معاف بہرحال آپ کو کر دیا ہے اس مسٹیک پر جو آپ سے ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ بہت اعلیٰ انداز ہوتا ہے کہ کسی کو غلطی بتانے سے پہلے آپ یہ اطلاع دے دیں کہ ہم معاف آپ کو پہلے ہی کر چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹینشن میں آ جائے، مشکل میں آ جائے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اگر دوسرا مطلب اس کا یہ ہو عفا اللہ عنک کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے. یہ جملہ دعائیہ ہے، تو اللہ تو ظاہر ہے دعا نہیں کرتا نا، تو ایک محاورے کے طور پر ہے کہ یہ سامنے والے کی تعظیم کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے. جیسے ہم صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو اسی طرح عرب میں عفا اللہ عنک یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. تو گویا اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں چاہتا یہی ہوں کہ آپ کی معافی ہو جائے، لیکن بہرحال آپ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے تو اس مسٹیک پہ آپ کو سزا نہیں ملے گی، اس لیے نہیں ملے گی کہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ آپ معاف ہو جائیں. تو پھر یہ ایک محاورے کے طور پر ہوگا. دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں. عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لهم، اے نبی آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا کہ سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے، جھوٹا عذر کون پیش کر رہا ہے اور سچا عذر کون پیش کر رہا ہے. اس تفتیش کے بغیر آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آگے قرآن کہہ رہے کہ اس موقع پر جب مسلمانوں کو شدید مالی تعاون کی اور افرادی قوت کی ضرورت ہے اور جہاد فرض عین ہے، سب کے لیے جانا فرض ہے، بہت زیادہ تعداد میں رومی اکٹھے ہو رہے ہیں مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو ایسے موقع پہ کوئی بھی شخص جو اللہ اس کے رسول پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں لے گا. تو آگے اسی کا قرآن نے تذکرہ کیا، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں. یعنی اس بارے میں پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے. وہ تو چاہیں گے کہ ہم ایسے مشکل موقع پر آپ کے ساتھ ملیں اور جہاد کریں. تو یہ جو اجازت مانگ رہے ہیں نا، یہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ یہ منافق ہیں. واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے موقع پہ اجازت صرف وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہم نے جواب دینا ہے. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک پڑے ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک اسلام کی حقانیت کا یقین ہی نہیں آیا ہے، تردد میں پتہ نہیں اسلام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اس طرح کے منافق لوگ ہیں. فہم فی ریبہم، پس یہ لوگ اپنے ریب اور شک میں یترددون، متردد گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، تردد بیچ کی کنڈیشن میں ہے یہ لوگ. تو ایسے جو لوگ بیچ میں ہوں اور تردد میں ہوں وہی ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ایمان والے کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے. تو خوب سمجھ لیں، اسلام میں اگر آپ شک میں ہیں، تردد میں ہیں، تو شریعت میں پھر آپ پر کافر ہی کا حکم لگتا ہے، کیونکہ منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، اور قرآن ان منافقوں کو کافر ہی کہہ رہا ہے، اور ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے. تو اس لیے اللہ اس پہ رسول پر ایمان 100% یقینی ضروری ہے. اگر آپ کو شک پیدا ہو گیا تو پھر وہ مکمل کافر ہے. اسلام میں 3 درجے نہیں ہیں، 2 ہی درجے ہیں، ایک مسلم ہے، ایک پکا کافر ہے، بس اس کے علاوہ درمیان میں کوئی نہیں. جو منافق ہے وہ بھی حقیقت میں کافر ہی کی ایک قسم ہے، کہ جو دل میں مسلمان کافر ہوتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں، وہ بھی کافر ہی کی ایک قسم ہے. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ یا تو آپ مومن ہو گئے یا کافر ہو گئے، بیچ کا کوئی طبقہ اسلام میں نہیں ہے. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو نہ مومن ہے نہ کافر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن و سنت سے ہمیں واضح نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے، پوری امت کا، صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جس کو اسلام پہ شک ہے نا تو وہ کافر ہی ہے، 100% ہی کافر ہے. گویا کافروں کی اقسام ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پکے کافر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچے کافر ہوتے ہیں، لیکن ہوتے وہ کافر ہی ہیں. تو درمیان میں بہرحال کوئی طبقہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی یہ خوب سمجھ لے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور بعض گمراہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن وہ فرقے پھر ختم ہو گئے.
ہاں یہ ضرور ہے کہ وسوسوں کو شک نہیں کہا جاتا. بعض دفعہ انسان پکا مومن ہوتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ وسوسے آ رہے ہیں اور اس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ پریشانی عین ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اگر آپ حقیقت میں شک پیدا ہوتا تو پھر آپ کو اس وسوسوں پہ پریشانی نہ ہوتی بلکہ آپ اس پہ خوش ہوتے. اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں. یہ جو بار بار خامخواہ کے وسوسے، شک اور شبہے آ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ شیطان حملے کر رہا ہوتا ہے، یہ وسوسے ہوتے ہیں، ان کو شک نہیں کہا جاتا. یہاں جو شک ہے یہ وہ پکا شک ہے کہ اسلام کی حقانیت کا بھی ان کو یقین ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے اسلام کی حقانیت کا. کبھی کبھار تھوڑا وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام سچا ہو، تو یہ جو اس تردد کی کنڈیشن میں ہوگا وہی ایسے آزمائش کے موقع پہ اے نبی آپ سے اجازت مانگے گا. آگے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اللہ نبی کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے منافقین آئے اور کہا ہمیں یہ عذر، ان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ نے تو تبوک کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا، بہت عرصے پہلے سے، کہ ہم نے تبوک کی جنگ کے لیے جانا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا، غزوہ تبوک وہ لڑائی ہے جس میں نبی نے بہت پہلے سے صحابہ کو بتا دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. جنگ کے موقع پہ آپ اس کو خفیہ رکھتے تھے تاکہ دشمن کو اطلاع نہ پہنچ جائے. لیکن تبوک میں چونکہ بہت لمبا سفر تھا اس لیے نبی نے پہلے سے بتا دیا تاکہ سب تیاری کر لیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو عذر پیش کر رہے ہیں یہ تو ابھی کے عذر ہے نا، اگر ان کا پہلے سے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ تیاری کرتے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. یہ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے، جنگ کی تیاری کرتے، پھر عین موقع پہ کوئی عذر ہو جاتا تو آپ ان کو اجازت دے دیتے پیچھے رہنے کی. انہوں نے تو سرے سے تیاری نہیں کی ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ ان کا پہلے سے ہی جانے کا پروگرام تھا ہی نہیں. لیکن ہوا کیا ہے، کریہ اللہ بعاثہم، اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا. یعنی اللہ نے ان کے منافقت کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے جہاد میں نکلنے کی توفیق سلب کر لی. اللہ چاہتا ہی نہیں تھا یہ کمبخت لوگ جہاد میں نکلیں اور ان کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی فضیلت حاصل ہو. فثبتہم، پس اللہ نے ان کو پیچھے بٹھا دیا. وقیلا، اور ان سے کہا گیا، یعنی ان کے دل میں یہ القاء کیا گیا. کیا کہا گیا؟ اقعدوا مع القاعدین، پیچھے بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا جو عورتیں معذور، ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ جاؤ. حالانکہ تم نہ عورت ہو نہ تم معذور ہو، لیکن ایک ذلت کی بات، یعنی ذلت سے کنایا ہے یہ کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا تو بھی بیٹھ جا پیچھے بچوں میں، معذوروں میں بیٹھ جا، ہٹا کٹا جوان ہے لیکن تو ایسا کر، تو بھی جا کے معذوروں میں جا کے بیٹھ جا. تو یہ بڑے تانے کی بات ہوتی ہے. تو قرآن بھی کہہ رہے ہیں ان سے کہا گیا اقعدوا مع القاعدین کہ تم بھی معذوروں میں بیٹھ جاؤ. یعنی جب ان سے یہ دل میں ان کے الہام آیا تو ان کو غیرت نہیں آئی کہ نا 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 ہم تو نہیں، ہم معذور تھوڑی ہیں، غیرت نہیں آئی بلکہ بے غیرت بن کے بیٹھ گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق سلب کی گئی ہے. اس پر میں کئی بار تفسیر کے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ انسان خود ہی بدعملی کرتا ہے تو پھر اس بدعملی کی بدلے میں اللہ اس سے نیکی کی توفیق اور زیادہ چھین لیتے ہیں. اور جب آپ نیکی کی طرف آتے ہو تو مزید توفیقیں ملتی ہیں، برائی کی طرف جاتے ہو تو نیکی کی توفیق سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہی قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ نکلیں، اور ان سے کہا گیا کہ پیچھے تم بیٹھ جاؤ عورتوں اور بچوں میں، معذوروں میں، تو یہ بیٹھ گئے. بس یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. کیوں؟ لو خرجوا فیکم، اس لیے کہ اگر یہ لوگ آپ میں نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ نہیں بڑھائیں گے آپ کو مگر فساد کے اعتبار سے. یعنی اگر یہ آپ میں نکلتے تو فساد میں اضافہ کرتے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور یہ آپ کے بیچ میں چلتے فتنہ تلاش کرتے ہوئے، یعنی بیچوں بیچ چل رہے ہوتے فتنے کے لیے. فتنے کا کیا مطلب ہے؟ لگائی بجھائی. جیسے ایسے موقع پہ عادت ہوتی ہے نا، بعض لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مشکل جنگ تو ہے لیکن ہم سب نے مل کے لڑنا ہے اور اس میں اللہ کی مدد ہوگی ہمارے ساتھ، پیغمبر بھی تو ہمارے ساتھ ہیں. یہ وہ لوگ، اس طرح کی باتیں کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ ختم کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ فسادی ہوتے ہیں جو الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اتنا لمبا سفر ہے یار، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، اتنی گرمیوں میں، ابھی تو ہم غزوہ اس سے صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے تھے، پھر بنو قریظہ کی لڑائی ہو گئی، پھر جناب غزوہ حنین ہو گئی، پھر فتح مکہ ہو گیا، یہ کیا لڑتے ہی رہیں گے ساری زندگی؟ اس طرح کی باتیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے حوصلے ٹوٹتے ہیں. اور پھر
اور فسادی باتیں کرنا کہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا سفر میں بعض لوگ جو فسادی ہوتے ہیں نا کھانے پر بھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال دیتے ہیں، کھانے میں مرچیں کم کر دیتے ہیں، یہ کیا پکایا ہے۔ تو معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ بھی فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی بات خوب شوق سے سنتے ہیں، غور سے، یعنی کچھ مخلص لوگ ہیں لیکن وہ مضبوط نہیں ہوتے، وہ سنی سنائی باتوں سے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جو اس طرح کی فتنوں کی باتیں کر رہے ہیں سننا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں غور سے سننا شروع کر دیتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں اتنے میچور نہیں ہوتے، تو وہ ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے حوصلے ٹوٹتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں سن لیتے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم جو کہہ رہے ہیں یہ نکلتے تو فتنے کا ذریعہ بنتے، تو یہ ماضی بھی اس پر گواہ ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، انہوں نے اس سے پہلے بھی تو فتنے تلاش کیے نا، غزوہ احد میں دیکھ لو، بدر میں دیکھ لو، ان کا ماضی بتاتا ہے۔ احد میں کیا ہوا تھا، پورا ایک فریق عین لڑائی کے میدان سے الگ ہو کے چلا گیا، لڑائی کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ایک فریق منافقین کا الگ ہو گیا کہ یہ تو جہاد تھوڑی، یہ تو خودکشی ہے۔ تو ایسے موقع پہ کتنی یعنی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ تو پہلے بھی فتنہ تلاش کرتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے معاملات کو الٹتے پلٹتے رہے ہیں۔ الٹنے پلٹنے کا مطلب ہے کہ فساد مچانا، حق کو باطل کر کے باطل کو حق کر کے پیش کرنا، سب الٹا پلٹا کرتے رہے ہیں یہ لوگ، ساری بنی بنائی ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش میں لگے رہے ہیں۔ حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ وہم کارہون، اور یہ ناپسند ہی کرتے رہے، یعنی ان کے فتنوں کا اثر کچھ بھی نہیں ہوا، حق غالب ہوا اور اللہ کا جو حکم تھا وہ ظاہر بھی ہو گیا۔ کیا حکم کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، مکہ فتح ہو گیا بالآخر، اور یہ ناپسند ہی کرتے رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہماری ساری کوششیں رائے گاں کیوں جا رہی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کی کوششیں رائے گاں گئیں تو اب بھی رائے گاں جائیں گی انشاءاللہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دے دیں اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ یہ جد بن قیس نامی ایک پکا منافق تھا، اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ کیا الفاظ تھے کہ جب رومیوں سے لڑائی تھی، اور رومی انگریز ہیں، یہ ظاہر گورے چٹے ہوتے تھے اس دور میں بھی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان کی عورتیں اتنی خوبصورت ہیں، اتنے سفید کلر کی عورتیں ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہاں جاؤں گا تو میں بد نظری میں مبتلا ہو سکتا ہوں، خدا نخواستہ زنا میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو اس لیے مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں۔ یعنی گویا اس نے اپنا امیج بہت اچھا غزوہ تبوک سے بھاگنے کا نا ایک بہت اچھا بہانہ تراشا تھا کہ میں دینی جذبے کی وجہ سے نہیں جا رہا، کیونکہ میں اگر گیا اور عورتوں پہ میری نظر پڑی، رومیوں کی عورتیں حسینہ ہیں، تو میں عشق میں مبتلا ہو گیا، بد نظری میں مبتلا ہو گیا، خدا نخواستہ زنا میں مبتلا ہو گیا، تو میرے دل میں گویا آخرت کا اتنا خوف ہے کہ بھائی میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو اس لیے آپ مجھے گھر بیٹھنے کی اجازت دیں۔ تو چونکہ جھوٹ بول رہا تھا، ایک برائی سے بچنا اس کا مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد تھا غزوہ تبوک سے جان چھڑانا، تو اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا، ایک ایک کی پول پٹیاں قرآن نے کھولی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے بعض آ کے کہتے ہیں ائذن لی، ہمیں پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں، وَلَا تَفْتِنِّی، ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی عورتوں کے فتنے میں۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، اے نبی فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں، یعنی جہاد بھی تو اللہ کا حکم ہے، اور ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دینا یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں یہ پڑ چکا ہے۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں آخرت کے خوف سے نہیں جا رہا، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں جا رہا، تو جہنم میں تو پڑ گیا ہے یہ، کیونکہ ایسے موقع پہ جھوٹے بہانے تراش کر کے اس نے اپنے ساتھیوں کا یعنی صحابہ کرام کا ساتھ چھوڑا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، جہنم سے ہی بچ نہیں سکتا۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اے نبی یہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ جو پیچھے رہنے کے بہانے تراش رہے ہیں یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، یعنی فتح پہنچے، مال غنیمت پہنچے، تسؤہم، تو اس فتح سے ان کو ٹینشن ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور جب کوئی مصیبت پہنچے، جنگ میں شکست ہو جائے جیسے حنین میں، احد میں ہوئی، اور زخم پہنچ جائیں آپ کو،
تو یقولو، تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں جب اطلاع آتی ہے نا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، بہت شہید ہو گئے، بہت زخمی ہو گئے، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی کلیئر کر لیا ہے، پہلے ہی اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اخذنا کا معنی لے لیا ہے ہم نے معاملہ اپنا، اخذ کا معنی پکڑنا کسی چیز کو، یعنی ہم نے تو شکر ہے مسلمانوں کے مشورے پر پہلے ہی عمل نہیں کیا، ہم نے تو اپنے ہی معاملے پر کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور وہ یہ تھا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو دیکھو ہم نہیں گئے، ہم زخمی اور شہید ہونے سے بچ گئے، قتل ہونے سے بچ گئے، اور مسلمانوں نے بیڑا غرق کر دیا اپنا، تو ہم تو پہلے ہی بچ کے رہے، اور اس مصیبت سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو یہ یوں کہتے تھے وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ پیٹھ پھیر کے جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور بڑی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو زخم پہنچ گئے، ہم دیکھو اپنے گھر میں آرام سے بچے ہوئے۔ تو اے نبی آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں جو جنگ میں شکست ہوتی ہے یا ہم زخمی ہوتے ہیں یا نقصان ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پہنچتی مگر وہ مصیبت جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو اللہ ظاہر ہے ہمارا برا تھوڑی سوچتا ہے، اس نے ہماری خیر خواہی کے لیے مصیبت لکھی ہے، تو اس مصیبت پہ تم خوش ہو رہے ہو، اور اس پہ خوش ہو رہے کہ تم اس مصیبت سے بچ گئے۔ تو ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ مصیبت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، دوست کے لیے بری چیز نہیں لکھتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو چاہیے وہ اللہ ہی پر اعتماد کریں۔ تو ہم تو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، جو مصیبت پہنچ جائے کوئی بات نہیں، اس میں ہماری خیر ہے، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قل هل تربصون بنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار نہیں کر رہے ہمارے ساتھ، الا احدى الحسنیین، دو اچھائیوں میں سے ایک کا۔ ہمارے بارے میں جو تم انتظار کر رہے ہو نا، یا تو ہمیں فتح ہوگی یا شکست ہوگی، تو دونوں اچھائیاں ہیں ہمارے حق میں، تو دونوں اچھائیوں میں سے ایک کے تم انتظار کر رہے ہو۔ یعنی تم جو یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی اور ان کو مصیبت پہنچے گی، تو یہ مصیبت نہیں ہے، یہ بھی حسنہ ہے، یہ بھی اچھائی ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے پہنچی ہے، اس میں وہ ہمارے درجات بلند کرے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے گا۔ تو ہم دے دو اچھائیوں، اور اگر فتح ہو گئی تو یہ بھی ایک اچھائی ہے، دنیا میں بھی اللہ نے عزت دے دی، مال غنیمت دے دیا۔ تو تم جو ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو نا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، تو ہمارا فیوچر تو واضح ہے، شکست ہے یا فتح ہے، دونوں میں اچھائی ہے، کیونکہ شکست ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھی ہے، اور فتح ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھی ہے، وہ تو واقعی اچھائی ہے۔ دونوں اچھائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، لیکن ہم جو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں وہ برائی ہی برائی ہے، وہ اچھائی نہیں ہے۔ وہ برائی کیا ہے؟ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ تمہیں دے گا اپنی طرف سے عذاب، پہنچائے گا اپنی طرف سے عذاب تمہارے کفر اور نفاق کی وجہ سے۔ کیونکہ تم جو ابھی اچھی کنڈیشن میں ہو تو کافر کا انجام بہرحال اچھا نہیں ہوتا، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود سے تمہیں عذاب دیتا ہے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دیتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے کیسے عذاب دے گا؟ اللہ بتا دے گا نبی کو کہ یہ پکے کافر ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح جنگ ہونی چاہیے جس طرح عام کافروں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں اللہ تمہیں سزا دیتا ہے یا خود سے دیتا ہے۔ تو یہ دو برائیاں ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور تم جس برائی پہ خوش ہو رہے ہو ہمارے لیے وہ برائی نہیں ہے، وہ تو اچھائی ہے۔ فَتَرَبَّصُوا، پس تم انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم خوشی سے یا مجبوری سے خرچ کرو، کسی بھی صورت میں تمہارا صدقہ اللہ کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی اسی نے کہا تھا، وہ جو جد ابن قیس تھا، اس نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا تو وہاں عورتیں خوبصورت، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو میں پیسے دے دیتا ہوں، چندہ دے دیتا ہوں جہاد میں خود نہیں جا سکتا۔ وہ مالدار آدمی تھا، اس کے لیے چندہ دینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ تم خوشی سے دو یا مجبوری میں دو، تمہارا یہ چندہ قابل قبول نہیں ہے۔ آگے اس کی وجہ آ رہی ہے کہ کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، چاہے وہ مجبوری میں دے رہا ہو یا خوشی میں دے رہا ہو، خوشی سے نیکی کرے یا جبر میں۔ یہ تو جبر میں کر رہے تھے، جبر اس لیے تھا کہ ان کو اپنی ذلت بچانے کے لیے چندہ دینا پڑ رہا تھا، کہ لوگ تانے دیں گے کہ یار تم کیسے مسلمان ہو، تم جہاد میں بھی نہیں گئے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جہاد میں تو میں اس لیے نہیں گیا کہ مجھے بد نظری کا خطرہ تھا، اور دیکھو پیسے تو میں دے رہا ہوں نا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جبر ہے نا، کہ دل تو نہیں چاہ رہا لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے دینا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم دل کی خواہش سے بھی دو گے تو بھی قبول نہیں ہوگا جب تک اس نفاق سے توبہ نہیں کر لیتے، کیونکہ کافر کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے۔
انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایسی قوم ہو جو فاسق ہو. فاسق سے مراد اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے، یعنی کفر کرنے والے. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اے اللہ ان کا صدقہ کیوں قبول نہیں ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ چلو ایک آدمی جہاد میں نہیں جا رہا، ایک جرم کر رہا ہے، لیکن جہاد میں چندہ دینا ایک نیکی بھی تو ہے. ٹھیک ہے وہ گناہ اپنی طرف رہا، لیکن اس کی نیکی کا ثواب کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن روزہ رکھتا ہے، تو روزے کا تو ثواب ملے گا نا اس کو. یہ تو نہیں ہوگا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزے کا ثواب بھی ضائع کر دیا جائے. تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ یہ جو ان سے ان کے نفقات قبول نہیں کیے جا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کفروا باللہ وبرسولہ، کہ یہ اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، کافر ہیں یہ. ولا یاتون الصلاۃ، اور اس کفر کی علامت کیا ہے؟ یہ ظاہری علامت کہ یہ نماز میں نہیں آتے الا وہم کسالى، مگر سستی کے ساتھ. یہاں سستی سے مراد وہ طبیعی سستی نہیں ہے جو کبھی مومن کو بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ سستی ہو رہی ہوتی ہے. یہاں سستی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رسول کے منکر ہیں، لیکن اپنے آپ کو شو چونکہ انہوں نے مسلم کیا ہوا ہے تو مجبوراً نماز پڑھنی پڑتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مومن ہیں. تو اس مجبوری کی وجہ سے ان کا نماز میں دل لگتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کا تو جذبہ ہی نہیں ہے. تو یہاں وہ سستی مراد ہے جو کفر کی وجہ سے ہو سستی. جو طبعی سستی ہر نیک آدمی کو بھی ہو سکتی ہے، جو نیچرل ہے، وہ سستی یاد رکھیں اس میں داخل نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ صبح رڑتا فجر میں آ رہا ہو سوتا سستی، آپ اس پہ یہ آیتیں فٹ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ وہ سستی تو ایک طبیعی ہے، جو کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے اور کبھی انسان کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے. یہ وہ والی سستی ہے جو نفاق کی وجہ سے ہو، کہ پڑھنی تو تھی نہیں، مجبوراً پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں مسلم سمجھیں اور تاکہ ہمیں بھی وہی بینیفٹس ملیں جو مسلمانوں کو ملتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان کے کفر کی علامت کیا ہے کہ نماز میں نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ نہیں کرتے مگر مجبوری کے ساتھ. یعنی یہ بھی دل سے نہیں خرچ کر رہے بلکہ یہ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لوگ ہمیں مسلم سمجھیں. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک قسم کا جبر ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس کفر ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے صدقات قبول نہیں کرتے. فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، آیت نمبر 55 سورہ توبہ. پچھلی آیات میں جو درس چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ منافقین غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے. کچھ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ روم کی عورتیں بڑی حسین ہیں، ہم وہاں جائیں گے تو ہم آزمائش میں فتنے میں پڑ جائیں گے. کچھ نے کہا ہم جہاد میں چندہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ان سب لوگوں کی قباحت اور ان کی نفاق کا بیان چل رہا تھا اس رکوع میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اکثر نافرمان لوگوں کے پاس دولت اور افرادی قوت بہت ہوتی ہے، تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مال اور ان کی اولاد ہے نا، اولاد کی کثرت، زیادہ تعداد میں ان کی جو اولادیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ بڑے مضبوط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں قبیلے کے لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے، کیونکہ اولاد کماتی بھی ہے پھر. تو یہ چیزیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہو. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں بھی عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کا نفس نکلے یعنی روح نکلے، نفس کا اطلاق روح پر بھی ہوتا ہے، تو یہ اس حال میں نکلے کہ یہ کافر ہوں. کیا مطلب؟ مال اولاد اللہ ان کے لیے عذاب بنا رہا ہے، یعنی عذاب کا ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں. کیونکہ اگر ان پر غربت آتی، پریشانیاں آتی، تو غربت میں، پریشانیوں میں انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. لیکن ان سے ایسے گناہ ہوئے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو استدراج والا ان کے ساتھ معاملہ کیا. استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینا کسی کو، تاکہ گناہوں میں وہ مست ہو جائے. اس کی مثال ایسے ہے نا کہ فرعون کو جیسے استدراج ملا کہ جب کوئی عذاب آتا فرعون پر تو توبہ کرنے کے بجائے وہ حضرت موسیٰ سے کہتا کہ یہ عذاب ہٹ جائے گا تو میں توبہ کر لوں گا. جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ اور مستی میں آ جاتا فرعون. تو وہ جو عذاب ہٹنا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے، اس لیے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ نافرمانوں کو اتنے مال، اتنا اسباب دیتے ہیں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے، اور وہ بجائے شکر ادا کرنے کے اس مال اور اس
اولاد کے نشے میں پڑھ کے اور زیادہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ چیزیں اور زیادہ دنیا میں عذاب کا آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنتی ہیں. ذریعہ تو دنیا میں بنتی ہیں لیکن عذاب آخرت میں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ دنیا میں بھی اللہ عذاب دے دیتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیاوی زندگی میں اس کے ذریعے عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کی روحیں نکلیں تو یہ کافر ہوں، کیونکہ اتنی مستیوں میں ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملے گی. تو کبھی بھی ان کے مال اور اسباب سے آپ متاثر نہ ہوں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک یہ لوگ لَمِنْكُمْ، آپ میں سے ہیں، آپ ہی میں سے ہیں، یہ منافق نہیں ہیں، یہ تو پکے مومن ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ لوگ آپ میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے جو گھبراتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے فرقا یفرقو، ضرب یضربو، اس کا ورب آتا ہے فرقن، تو اس کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا، جدا کرنا، جس کو فارق کہا جاتا ہے، جدا کرنے والا. اسی سے نکلا ہے فرقان، حق اور باطل میں علیحدگی کرنے والا. اور ایک عربی میں آتا ہے فریق یفرقو، سمع یسمع سے، اس کا ورب آتا ہے فارقن، را کے زبر کے ساتھ. اس کا معنی ہوتا ہے گھبرانا، پریشان ہونا، گھبراہٹ طاری ہو جانا. تو یہ فریق یفرقو سے ہے، فرق یفرقو سے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما ہم منکم، یہ لوگ آپ میں سے نہیں ہیں. ولکنہم قوم یفرقون، یہ ڈرنے والے لوگ ہیں. اصل میں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو شو کر دیا کہ ہم کافر ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ کسی دن مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو ہمارے ساتھ مسئلہ نہ ہو جائے. تو خوف کی وجہ سے، آپ کے غلبے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو آپ میں شو کیا ہوا ہے. باقی ڈرپوک کتنے ہیں؟ لو یجدون ملجأ، اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں، او مغارات، یا غار وغیرہ پائیں، او مدخلا، یا کوئی بھی گھسنے کی جگہ ان کو مل جائے نا، لولوا الیہ، وہاں بھاگ جائیں گے، وہم یجمحون، اور فل اسپیڈ میں بھاگیں گے. یہ ان کو تو مدینہ میں جگہ نہیں مل رہی کہیں، مجبوراً یہی رہنا پڑ رہا ہے ان کو، تو پھر اپنے آپ کو مسلم ہی شو کر کے ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ عزت ہوگی ہماری، اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں. ورنہ ان کو تو کہیں بھی بھاگنے کی جگہ ملے یہ فوراً بھاگ جائیں وہاں سے. تو یجمحون، یہ تیز رفتاری کے ساتھ. جموح اس گھوڑے کو کہتے ہیں، جمح سے نکلا یہ لفظ نا، جمح، وہ گھوڑا جو اپنے مالک سے بھی آگے نکل جائے، اس کو سواری نہ ہونے دے اپنی پشت پہ، تو ایسی اسپیڈ سے بھاگیں جیسے وہ گھوڑا بھاگتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں صدقوں کے بارے میں. وہ طعنہ کیا ہے؟ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر ان کو بھی کچھ صدقہ دے دیا جائے، رضو، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن لَمْ يُعْطَوْا، کسی دفعہ ان کو نہ ملے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں اچانک. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء مساکین آیا کرتے تھے، آپ ان کو صدقہ دیا کرتے تھے. تو صدقہ واجبہ جو ہے جیسے زکوٰۃ یا فطرانہ، وہ تو غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے. تو وہ اگر ان کو دیتے تھے تو اس لیے کہ ان کا ظاہر بہرحال مسلمان تھا، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، شریعت نے ہمیں ظاہر ہی کا مکلف بنایا ہے. اور اگر نفلی صدقہ تھا تو وہ تو کسی کو بھی دینا جائز ہے. خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو دے دیا کرتے تھے، کبھی نہیں دیتے. ظاہر ہے آپ کے پاس بھی محدود وسائل تھے، پھر کبھی کوئی زیادہ مستحق آتا تو اس کو دیتے، ان کو نہیں دیتے. ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ جب ان کو دیتے تو بڑی تعریفیں کرتے، اور جس دفعہ ان کو نہ ملتا تو برائیاں شروع کر دیتے کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے پیغمبر ہیں. تو مطلب یہ کہ مفاد پرست لوگ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قرآن کہہ رہا ہے اگر جو کچھ اللہ اس کے رسول ان کو دے دیتے یہ اس پہ راضی ہو جاتے. وقالوا، اور کہہ دیتے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے، اور رسول بھی چاہیں گے تو ہمیں دے دیں گے بعد میں، جب ہمیں ضرورت پڑے گی. ابھی نہیں ملا تو ہو سکتا ہے بعد میں دے دیں. جیسے کہ کوئی بھی شریف آدمی، اس کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب نعمت مل جائے شکر ادا کرتا ہے، نہیں ملے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی، اللہ دے دے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، آج نہیں دیا تو کل دے دے گا وہ. تو اس طرح شکر کے جملے زبان سے نکالتے تو یہ بات اچھی ہوتی. انا الی اللہ راغبون، یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ سے امیدیں لگانے والے ہیں. آگے جزا محذوف ہے، لکان خیر لہم، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی ہے. ناشکری کے جملے اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ جی ہمارا یہ رکوع کی تفسیر مکمل ہو گئی. اس رکوع کا میں خلاصے کے طور پر اس کے جو علمی پوائنٹ ہیں، نکات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ رکوع یہاں سے شروع ہوا تھا، عفا اللہ عنک، یعنی رکوع نمبر 7 اور 13،
کہ منافقین آیا کرتے تھے، جھوٹے عذر بیان کر رہے تھے تبوک میں جانے سے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو قبول کر لیتے، اور حدیث میں آتا ہے وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کے باطن کو اللہ پہ چھوڑ دیتے کہ بھئی یہ اندر سے کیا ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ اللہ ہی جانے. تو اس لیے آپ نے ان کو چھٹی دے دی. اب تبوک میں افرادی قوت کی بہت شدید ضرورت تھی، تو قرآن سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ کو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں آزمائش کے ذریعے، اس وقت تک آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو اجازت نہ دیتے. اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بھی ماتحت لوگ ہیں، یا فوج میں خاص طور پر جو ماتحت فوجی ہوتے ہیں، یا کوئی بھی دنیا کا نظام آپ چلا رہے ہیں، تو نہ تو اتنا آپ کو کڑوا ہونا چاہیے کہ کسی کا شرعی عذر بھی ہو آپ قبول نہ کریں، جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو دھتکار رہے ہیں، نہیں بھئی سب پر لازم ہے یہ کام، حالانکہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. اتنا کڑوا بننا بھی جائز نہیں ہے، اور اتنا میٹھا بننا بھی جائز نہیں ہے کہ جو بھی آئے اور آپ کو کوئی بھی عذر پیش کر کے آپ کو سے جو ہے وہ اپنی رخصت منظور کروا لے. کوئی سسٹم ہی نہ ہو آپ کا، اس سے پورے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی منافقین کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے کہ آپ تھوڑا تحقیق کر کے، کیونکہ یہ بہترین موقع تھا منافق اور مسلم کی پہچان کا. تو اس سے کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا نا، دنیا کے سامنے آ جاتا. اللہ تو چاہتا ہے، تو اللہ چاہے تو نبی کو وحی کے ذریعے بتا سکتا ہے، لیکن دنیا کے سامنے تو دلائل کے ساتھ جب بھی بات آئے گی نا، جب 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے، عمل سے پتہ چل جائے کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے. تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ماتحتوں کے بارے میں، جیسے اس بچے گھروں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بلا وجہ مدرسوں کی اسکولوں کی چھٹیاں کر رہے ہوتے ہیں. مائیں بڑی رحم دل ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو اجازت دے دیتی ہیں. دفتر میں ملازمین ہیں، یا خاص طور پہ جہاد میں تو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. تو ایک نظم ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے. تو پہلی علمی نقطے کی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ کوئی بھی عذر پیش کر دے اور آپ اس کو فوراً مان لیں، یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تنبیہ کی ہے. دوسری بات، تنبیہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تنبیہ کی ہے تو عفا اللہ عنکا، یہ پہلے کہا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، یعنی پہلے تسلی دے دی کہ میں کوئی سزا نہیں دوں گا آپ کو. تو یہ بھی ایک عزت ہے کہ آپ دیکھیں کہ سامنے والے کا مقام مرتبہ کیا ہے. حالانکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ تنبیہ جب کی جائے گی تو آپ کا طریقہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ سامنے والے کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. جیسے آج کل ہوتا ہے، جس طرح سے اپنے ماتحتوں کو گالی گلوچ اور کیسے ذلت آمیز الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے پہلے بتا دیا عفا اللہ عنک، اللہ معاف کر چکا ہے آپ کو، یا اللہ آپ کو معاف کرے. تو مقام اور مرتبہ سامنے والے کا دیکھنا چاہیے، کیونکہ سامنے والا ویسے بھی آپ سے ڈرتا ہے، وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے، اس سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے. تو اجتہادی خطا پہ تنبیہ کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک عام خطا پہ ہوتا ہے. تو سامنے والے کی عزت کا خیال رکھ کے اس کو تنبیہ کرنی چاہیے. یہ دوسرا پوائنٹ بھی ہمیں اسی رکوع سے پتہ چلتا ہے. تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس رکوع سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا تھا کبھی بھی، لیکن اجتہادی غلطی پیغمبروں سے بھی ہو سکتی ہے. تبھی تو اللہ نے تنبیہ فرمائی نا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں منافقین کو اجازت دے دی پیچھے بیٹھنے کی، یہاں تک کہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تو آپ نے کیوں اجازت دے دی ان کو. تو قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر پیغمبر کو تنبیہ کی گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی. تو یہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے. تو یہ پیغمبروں سے بھی ممکن ہے، جان کر پیغمبر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہاں ان سے رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر میں اور عام انسان میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر سے جب خطا ہوتی ہے تو اللہ اس پہ آپ پیغمبروں کو تنبیہ کر کے کریکشن کروا دیتے ہیں. لیکن عام مجتہد سے یا کسی عالم سے جب اجتہادی خطا ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اس کی کریکشن کرواؤں گا. ہو بھی جاتی ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی. دوسری نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. تبوک کے موقع پر سخت لڑائی میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے میں آگے ہوں گے، وہ جھوٹے عذر کر کے پیچھے نہیں بیٹھیں گے. تو
تو یہ صرف جہاد کے بارے میں نہیں ہے، شریعت کے ہر مشکل حکم کے بارے میں، کہ جب بھی اجتماعی سطح پہ کوئی مصیبت قوم پہ، اہل اسلام پہ آتی ہے، تو اس مصیبت میں اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے جو ایمان والے لوگ ہیں وہ پیچھے نہیں بیٹھتے، وہ آگے بڑھتے ہیں ہر موقع پہ۔ دیکھیں کسی انسان کو پہچاننا جو ہے نا، کہتے ہیں نا جب تک کسی کے ساتھ سفر نہ کیا ہو آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ کتنا پانی میں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس لیے کہ سفر میں نا بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، انسان راحت کی تلاش میں ہوتا ہے، سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو سکون کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو بے سکون کرنا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پہ جو اپنے دوست احباب کو ترجیح دیتا ہے کہ بھئی آپ یہ سیٹ لے لیں، آپ یہ کھا لیں، میں بھوکا رہ جاؤں، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، کہ مشکل چیز میں یہ ساتھیوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ تبوک میں بھی تو ایسا ہی تھا نا، انتہائی شدید لڑائی تھی، منافقین جو صحابہ کا دوست ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، ایسی لڑائی میں ان کو پیچھے چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو قرآن کہہ رہے ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، یعنی غیرت والے لوگ ہیں، ایمان اور آخرت پر یقین ہے، وہ کبھی بھی ایسے مشکل موقع پہ اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو آج بھی یہی اصول ہے کہ جو مشکل موقع پہ اپنے دوستوں کا، اپنے قریبیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا ساتھ چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدًّا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو منافقین آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ ہم تبوک میں نہیں جا سکتے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کے جھوٹے ہونے کی بڑی دلیل کیا ہے کہ اگر ان کا پہلے سے تبوک میں جانے کا پروگرام ہوتا تو یہ تیاری کرتے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو نیرے دعویٰ کرتا ہے نا، دعوے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے عملاً کوئی کچھ تیاری نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج اہل اسلام میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت کی پریکٹیکلی تیاری نہیں کر رہے۔ کتنے نوجوان میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، ہمیں بد نظری کی عادت ہے، میں ان سے کہتا ہوں آپ اپنے اوپر جرمانہ رکھو، آپ سزا رکھو اپنے اوپر، وہ سزا نہیں رکھتے اور کہتے ہیں یار ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ چھوڑنا چاہتے ہی نہیں ہو، اس لیے کہ ایک تجربے سے ایک چیز ثابت ہے، علماء صلحاء بار بار بتاتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہو آپ اپنے آپ کو سزا دیں، متعین کریں، تاکہ آئندہ اس گناہ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑے آپ کو، لیکن آپ اپنے آپ کو نہ کوئی سزا دے رہے ہو، نہ کوئی پنشمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ نوافل پڑھ رہے ہو، کوئی سزا ہی نہیں اپنے لیے آپ نے رکھی ہوئی، اور بس آپ کو بس ہے کہ یار مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، مجھ سے برائی نہیں چھوٹ رہی۔ اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے لو اراد الخروج لأعدوا له عدہ، کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے تیاری کرتے، پریکٹیکلی تیاری، عملاً تیاری۔ تو اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے، جنت میں جانا چاہتی ہے، جنت کے لیے تیاری نہیں ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کے لیے تیاری نہیں ہے، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے تیاری نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ جاب مل جائے، اس کے لیے ایبیلٹی اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ جانا چاہتے ہیں، اس کے قواعد پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حج کرنا چاہتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہوائی فائرنگ، ہوائی دعوے، ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن تبدیلی کے لیے جو کام کرنے چاہیے اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو چاہتے ہیں کہ ملک میں ایماندار حکمران آ جائے، مگر ایماندار کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ پوری قوم جو ہے نا، اس میجورٹی ہماری اسی گناہ میں مبتلا ہے جس میں منافقین مبتلا تھے، نرے دعوے کر رہے تھے کہ ہم تو تبوک میں جانا چاہتے تھے، لیکن ایکچولی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، اس وجہ سے نہیں جا سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے جانا چاہتے ہوتے تو تیاری تو کر کے رکھتے نا، یہ اچانک تو نہیں کوئی اتنے لمبے سفر پہ نکل جاتا۔ صحت بنانا چاہتے ہیں، اس کی تیاری نہیں کر رہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ہر جگہ یہ منطبق ہو سکتی ہے کہ لو اراد الخروج لأعدوا له عدہ، جو شخص کسی کام کو چاہتا ہے کہ ہو جائے تو اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، عملاً کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے، پھر وہ کام نہ ہو سکے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ بخش دے گا، لیکن آپ کچھ کر ہی نہیں رہے عملی طور پر، بس آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بونگیاں مار رہے ہیں بیٹھ کے کہ میں امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب آپ بتاؤ وظیفے میں دل تمہارا کیسے لگ جائے گا، وہ بھی تو پڑھنے کا کام ہی ہے نا، تو کتاب لے کے پڑھ لو اتنی دیر میں۔ تو ہر آدمی یہی ایک بس عجیب یعنی ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا جہاد میں نکلنے کا ارادہ ہوتا
تو یہ جہاد کے لیے تیاری کرتے. اور جہاد کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ نہ اس نے جہاد کیا ہو نہ اس نے جہاد کی نیت کی ہو, تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ عیب دار ہوگا. تو اس لیے جو مسلمان جہاد نہیں کر رہے ہیں ان کے دل میں نیت بہرحال ہونی چاہیے کہ اللہ نے کبھی ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے. اور اس کے لیے بھی پھر تیاری ہے. تیاری کہ آپ صحت تو بنا کے رکھیں. آپ آج ملک پہ خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے اور بارڈر پہ لڑنے والے فوجی کم پڑ جاتے ہیں, افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے, تو جوان لوگوں میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی قوم کا جا کے دفاع کر سکیں. یہ بھی ایک اہم علمی نقطے کی بات تھی جو ہمیں پتہ چلی. آگے ہم چلتے ہیں. وَلَٰكِن میں نے بتایا تھا نا کہ اس رکوع میں بہت سارے پوائنٹ ہیں جو ہماری عملی زندگی سے ان کا تعلق ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اللہ نے ان منافقین کے جہاد میں نکلنے کو ناپسند سمجھا, ان کو پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ پیچھے ہی تم بھی بیٹھے رہو. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو نیکی کی توفیق بھی سلب ہوتی چلی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اللہ چاہ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ کمبخت میدان جنگ میں نکلیں کیونکہ انہوں نے جا کے فساد کرنا تھا. تو اللہ نے کیا کیا, توفیق دے دی ان کو پیچھے بیٹھنے کی. میں نے اس پر کئی بار بیان کر چکا ہوں, یہ ظلم نہیں ہے, یہ انہی کے اعمال کا بدلہ ہے. تو پتہ چلا بد عملی کا بدلہ بد عملی کی توفیق کی صورت میں بھی ملتا ہے. یعنی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا ایک بدلہ یہ بھی ملتا ہے کہ مزید گناہ آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی ایک یعنی سزائے خدا کی طرف سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو توفیق ہی نہیں دی ان کم بختوں کو کہ میدان جہاد میں نکلیں, کیونکہ یہ برے لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں, سازشیں کرتے ہیں. تو ان کی برائی کے سبب اللہ نے ان سے ہمت سلب کر لی. اور جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو اسی آیت سے پتہ چلتا ہے ان کو نیکیوں کی مزید توفیق دیتے ہیں, ان کو مزید ہمتیں عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں نا دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے, کیسے کیسے کام کیے انہوں نے. کیوں؟ چھوٹی ہمت, کم ہمت کی انہوں نے, تھوڑی سی ہمت کی تو اللہ نے مزید ہمت کی توفیق دی, مزید ہمت کے بعد پھر اللہ نے مزید کی توفیق دی. تو وہ کام کر کے چلے گئے جو ہم اور آپ جس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. منافقین سے کہا گیا پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھو. یہ قسم کی ایک بہت ہی ایک توہین والے الفاظ ہیں, اور جوان آدمی کے لیے, مضبوط آدمی کے لیے اس سے بڑی توہین کوئی ہو نہیں سکتی. تو اس سے جہاد میں بڑی موٹیویشن ملتی ہے, خاص طور پہ جو ہمارے جو مجاہد ہیں, فوجی لوگ ہیں, جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں. اگر کوئی پیچھے بیٹھ رہا ہو, کوئی عذر سے پرمیشن لے رہا ہو نہ جانے کی, تو اس کو اس آیت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, عورتوں اور بچوں کے ساتھ یا معذوروں کے ساتھ. حالانکہ اللہ نے تو مجھے مرد بنایا, مجھے تو صحت مند بنایا. تو یہ ہمارے بھی سوچنے کی چیز ہے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی کمیونٹی ہوتی ہے, کوئی لوگوں کا گروہ ہوتا ہے, کوئی گروپ ہوتا ہے, کوئی قوم ہوتی ہے, تو اس قوم میں ہمیشہ سے فسادی لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو. قرآن کہہ رہے ہیں نا اگر یہ نکلتے تو فساد بڑھاتے اور فتنہ پھیلا رہے ہوتے, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. کیونکہ کام جب مشکل ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, موٹیویشن کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کیا کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں جا کے آپ کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمیں ہر جگہ یہ چیز, دفتروں میں, اسکولوں میں, مدرسوں میں اور اداروں میں, ہر جگہ آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے. صحافیوں میں جو آپ کے حوصلے پست کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق کی علامت ہے. تو ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب بھی قوم میں کوئی ایک اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں یا حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم حوصلہ شکنی نہیں کر رہے, ہم تو صحیح بات بتا رہے ہیں. تو بھائی اس بات کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اس آیت کی روشنی میں. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ. قرآن کہہ رہے تم میں بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ان کی بات غور سے سنیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, خود بھی حوصلہ ہوتا ہے ان میں اور آپ کو بھی حوصلہ دلاتے ہیں اچھے کاموں کا. دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی 2 نمبر ہوتا ہے, جو آپ کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوتا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو اچھا ہے لیکن اس دوسرے کی باتوں میں آ رہا ہوتا ہے. وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مشکل کام میں, لیکن وہ اس سادہ
وہ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ ان میں خود اتنی سینس نہیں ہوتی, وہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ دیکھیں کہ وہ کیوں پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہم اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا شمار اس میں کس کیٹیگری میں ہے. اگر پہلے والے لوگوں میں ہیں تو یہ بہترین ہے, اگر دوسرے طبقے میں جو بالکل منافق, یہ بدترین. اور اگر ہم تیسرے طبقے میں آتے ہیں کہ پروپیگنڈے کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں, تو بھی یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي. جد ابن قیس مشہور منافق تھا, اس نے کہا تھا کہ میں تبوک میں جا کے جب لڑوں گا رومیوں سے, ان کی عورتیں حسین ہوتی ہیں, بد نظری ہوگی, میں زنا میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں, لہذا مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دیں. قرآن نے کیا کہا, یہ فتنے میں تو پڑ چکا ہے. جب جہاد سے پیچھے رہ گیا نا تو فتنہ میں تو پڑ گیا. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں, یہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں جو علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک تو یہ کہ بعض لوگ بہت اچھا لیبل لگا کے جھوٹا عذر پیش کرتے ہیں. ایسا لیبل لگائیں گے جیسے وہ سچ بول رہے ہیں اور ان کو دین کی بڑی فکر ہے. تو یہ پرلے درجے کے منافق ہوتے ہیں. ایک تو منافق وہ ہوتا ہے نا جو آ کے جھوٹ بولے کہ بھائی میرے گھر میں بیماری ہے, میرے پاس وسائل نہیں ہیں, یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے, یہ بھی منافق ہے. بعض لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو یہ لیبل لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے, بہت اچھے ہیں ہم. تو جیسے یہ کہہ رہا تھا نا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ مجھے بد نظری سے بہت ڈر لگتا ہے, تو حالانکہ اتنا نیک نہیں تھا یہ. تو آج بھی معاشرے میں ایسے لوگوں سے آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا جو بڑے خوبصورت لیبل لگا, جیسے ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, اور لیبل کتنے اچھے لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی قوم کی جو ہے نا پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی. تو یہ منافقین کا یہی طرز عمل تھا کہ کتنا اچھا لیبل لگایا اس نے کہ بد نظری جناب مجھے خطرہ ہے کہ بد نظری کا گناہ نہ ہو جائے کہ مجھ سے. تو ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ عملی طور پر اگر واقعی یہ خطرہ بھی ہو تو بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی چیز فرض عین ہوتی ہے نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھے جاتے. مثال کے طور پر جہاد جب فرض عین ہے, قوم نے جا کے لڑنا ہے, تو اب یہ جاہل قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں نا, ان کا کام ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے ڈی موٹیویٹ کرنا کہ وہاں بد نظری کا خطرہ ہے تو وہاں عورت پہ نظر پڑ جائے گی تو یہ ہو جائے گا. وہ بھائی یہ اگر نہیں گئے تو کیا نقصان ہوگا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, مگر وہ بڑے کام ان کے سامنے نہیں ہوتے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت میں ہم بڑی چیزوں سے محروم ہو گئے تو امت کا بہت بڑا نقصان ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ فتویٰ دیں کہ اس یونیورسٹی میں پڑھنا حرام ہے. میں نے کہا یار میں کیسے فتویٰ دے دوں کہ یونیورسٹی میں پڑھنا حرام. انہوں نے کہا بتائیں یہ کو ایجوکیشن سسٹم اسلام میں جائز ہے. میں نے کہا جائز نہیں ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. اب اگر فتویٰ دے دیا جائے کہ یونیورسٹی میں پڑھنا ہی حرام ہے اس کو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے, مکس گیدرنگ ہے لڑکے لڑکیوں کی, ٹھیک ہے اس میں فتنے کا اندیشہ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اگر سارے دیندار لوگ ایجوکیشن چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو وہ تو ہل چلائیں گے, کل کیا گدھا گاڑی چلائیں گے, کیا کریں گے وہ. اس سے دین کا, کنٹری کا, ملک کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا. تو کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے, کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سے پہلے انسان کو اس کے تمام پہلوؤں کی طرف دیکھنا یہ لازم ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے ایک جاب ملی ہے لیکن اس میں جناب لڑکیاں بھی ہیں اور میں 5 سال سے جاب تلاش کر رہا تھا, مل نہیں رہی تھی, اور مجھے اب بالآخر جاب مل گئی ہے, لیکن میں جس بزرگ سے بیعت ہوں انہوں نے مجھے منع کیا کہ وہ جاب چھوڑ دو کیونکہ لڑکیاں بھی ہیں وہاں پہ. تو میں نے ان سے کہا دیکھو حتی الامکان نظر کی حفاظت کرو, خدا نخواستہ کبھی بد نظری ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, بد نظری سے بچنے کے جتنے وسائل اسباب اختیار کرو, لیکن جاب نہ چھوڑو. اس لیے کہ 5 سال کے بعد جا کے آپ کو جاب ملی ہے, آپ جاب لیس ہو گئے, تو گھر میں جب فاقے پڑیں گے اس سے جو کفر کا خطرہ ہے, ارتداد پھیلنے کا خطرہ ہے, اور اس سے جو مسائل کھڑے ہوں گے کل فیوچر میں آپ کے لیے, نماز روزے سے بھی جانے کا خطرہ ہے اس سے. تو اس لیے کبھی بھی یعنی یہ قرآن کی اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسائل تھے تبوک میں کہ عورت کو میری نظر پڑ جائے گی, وہ رومیوں کی حسین عورتیں ہیں تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا, بھائی جہاد چھوڑنا اس سے زیادہ بڑا فتنہ ہے. تو ایسے موقع پہ جہاں کسی چیز کی نیڈ ہو, ضرورت ہو, تو وہاں پر یہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے ان کو نہیں دیکھا جاتا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر اس کا بائی پاس آپریشن کیا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے, یہ ہے, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں لیکن اگر آپریشن نہیں کیا تو موت یقینی ہے.
تو ایسی صورت میں بڑے ضرر سے بچنے کے لیے, بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. میڈیکل سائنس میں میرا خیال ہے کوئی ایک میڈیسن بھی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو, لیکن اس سائیڈ ایفیکٹ کو برداشت کیا جاتا ہے بڑی بیماری سے بچنے کے لیے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے جب ایک چیز فرض عین ہے تو آپ نے بہرحال وہ کرنا ہے, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کو جو ہے اس کی فکر کریں کہ یہ کس طرح کم سے کم ہو. یہاں بھی علماء ایک اور اہم بات جو ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ نہی عن المنکر جب فرض ہو جائے نا, گناہوں سے روکنا, تو شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے, آپ کو آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے اندر تو ریا ہے, تم تو فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو. تو شیطان کی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے, آپ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ان وصفوں سے متاثر ہو گئے کہ مجھ میں تو ریا ہے, میں تو بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوں, اس سے کیا ہوگا, معاشرے میں برائی اور پھیلے گی اور سب لوگ یہی سوچ کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر برائی ختم کون کرے گا معاشرے سے. اس سے بھی آگے کی بات علماء نے لکھی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہو آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ میں ریا کر رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کر دی, اب آپ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہو, کوئی شخص آ کے آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی تعریف کر رہا ہے, واہ ماشاء اللہ آپ تو بڑے بزرگ ہیں, نمازی ہیں, انسان کے دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں کیا وسوسہ آتا ہے کہ یار میں نہیں پڑھتا اب نماز, دیکھو میرے دل میں تو دنیا آ گئی ہے, اللہ کے لیے تو میں پڑھ نہیں رہا. یہ بھی غلط ہے, نماز تو پڑھنی ہے آپ نے, ریا آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہ کریں, جو چیزیں فرض ہیں وہ کرنی ہے. اور ریا کا علاج کی کوشش کریں, دکھلاوے کے علاج کی کوشش کریں, نماز نہ چھوڑیں آپ. اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ دکھلاوا نہیں ہے, یہ دکھلاوے کا وہم ہے. اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو اس کو دکھلاوا نہیں کہتے, یہ دکھلاوے کا وہم ہو گیا ہے آپ کو, اس کو دکھلاوا نہیں کہتے. یہ تو انسان کی نیچر ہے کہ جب کوئی آپ کی اچھائی پہ تعریف کرے گا تو آپ خوش ہوں گے. تو یہ بہت سارے شیطان کے حربے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے شیطان استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو عمل پہ حوصلہ افزائی نہ ملے. پہلے شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو عمل سے ہی روکتا ہے, لیکن جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو اس طرح کے دائیں بائیں وسوسے ڈال کے آپ کو پھر وہ عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار تمہارے عمل کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تم تو دنیا کے لیے کر رہے ہو, تمہارے تو مزہ آ رہا ہے اس کام میں, اور تمہیں تو یہ ہو رہا ہے, پیسے مل رہے ہیں, یا کچھ بھی, جیسے قاری لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں یار, تمہیں پیسے مل رہے ہیں, تم چرس بھی تو بیچ کے پیسے کما سکتے تھے نا, تم نے ایک حلال کام کیا اور ایسا کام کا انتخاب کیا جس سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کو تم نے ذریعہ آمدن بنائے, تو بڑی زبردست بات ہے. ایک فوجی جب جہاد کرتا ہے اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ مجھے تو اس جہاد کی تنخواہ ملتی ہے, یہ بھی وسوسہ ہے علماء کہتے ہیں, اس لیے کہ اس سے شیطان آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, آپ کے اندر سے حوصلہ ختم کرتا ہے. تو ایسے موقع پہ شیطان کو کیا جواب دینا چاہیے, بھائی میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں, میں کوئی اور بھی تو بزنس کر سکتا تھا نا پیسہ کمانے کے لیے, میں کچھ بھی کر سکتا تھا, میں نے اس شعبے کا انتخاب کیا, اس کو اپنا پیشہ بنایا میں نے, تو ایسے مبارک شعبے کا میں نے انتخاب کیا, تو اس پہ انشاءاللہ بے شک تنخواہ لیتے ہوں, جہاد کا اجر پورا ملے گا, شہید ہوئے تو شہادت کا اجر ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے, آپ نے فرمایا ایک آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے, اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, بیوی سے تو خواہش پوری کرنے پہ کیوں ثواب مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حرام کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا نا, تو وہ حرام سے بچ کے حلال کی طرف جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب وہ گناہ کرے تو اس کے گناہ کو تو تم کاؤنٹ کر رہے ہو, جب گناہ سے بچ کے حلال کی طرف جائے تو اس کی نیکی کو تم کاؤنٹ نہیں کر رہے. تو اسی طرح یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو آپ کو حلال سے اور نیکیوں سے روکتے ہیں. وہ تمام وسوسوں کا دروازہ اس آیت نے بند کر دیا ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل. جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں, اور جب خوشی پہنچتی ہے تو یہ غمزدہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے کہ آپ دیکھ لیا کریں اپنے دوست احباب میں, اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں میں, جو بھی آپ کی مصیبت پہ خوش ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ 2 نمبر ہے, اور جو آپ کی خوشی پہ حسد کا شکار ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی 2 نمبر آدمی ہے. تو 1 نمبر آپ کے حقیقی دوست وہی ہیں جو آپ کی خوشی پہ خوش اور آپ کے غم پہ غمزدہ ہوں. آگے اللہ نے اگلی آیت میں توکل کا بہترین طریقہ بتایا ہے, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ بہت اہم آیت ہے کہ اے نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے, وہ ہمارا دوست ہے, اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. دیکھیں آرڈر توکل کا بعد میں دیا جا رہا ہے کہ مومن کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے, یہ آرڈر ہے نا. توکل کا طریقہ پہلے سکھایا جا رہا ہے, 2 طریقے سکھائے ہیں. ایک یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے
بھائی یہ تو ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی. تو جو چیز اللہ کے علم میں پہلے سے تھی اور اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی اس پہ غم کس بات کا؟ جو کام ہونا ہی تھا، جو طے شدہ ہے، اس پہ کس بات کا غم؟ تو ایک تو اس طرح سے انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے. مصیبت اگر مقدر ہوئی تو وہ ویسے بھی آ کے رہے گی، نہیں مقدر ہوئی تو نہیں آئے گی. لہذا ہم نے اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی. تو اس طرح سے انسان میں اللہ پہ توکل پیدا ہوتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ. دوسرا اللہ نے کیا بتایا؟ ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے. دوست جب آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی مصیبت آپ کو پہنچا رہا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے. جیسے کوئی ڈاکو اگر چھرا لے کے آپ کو کاٹنا شروع کر دے، آپ چیخیں گے، چلائیں گے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، ڈپریشن میں جائیں گے. لیکن یہی کام کوئی ماہر سرجن آپ کو باقاعدہ لٹا کے چیر پھاڑ شروع کر دے تو اس چیر پھاڑ کے آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اگر میرا پیٹ کاٹ رہا ہے تو میرے فائدے کے لیے کاٹ رہا ہے یہ، اور ڈاکو کاٹ رہا ہے تو یہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں کاٹ رہا. تو قرآن نے توکل کا دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ سکون کا، ٹینشن ختم کرنے کا، کہ جو بھی مصیبت پہنچے اللہ کی طرف سے، نمبر ایک. نمبر دو، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا برا نہیں سوچتا. تو مسلمان کے لیے یہ دو بہت اہم پوائنٹ ہیں، دو بہت اہم باتیں ہیں استحضار کے لیے، جس سے اس کا غم ختم ہوتا ہے. اور کافر کے پاس تسلی کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس سے اس کو مصیبتوں میں تسلی ہو. اگلی جو آیت ہے، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اے نبی آپ منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں دو اچھائیوں میں سے ایک دے گا. یعنی کیا مطلب؟ ہمیں جنگ میں یا تو شکست ہو جائے گی، صبر کا ثواب ملے گا، شہادت کا ثواب ملے گا، اور اگر فتح ہو گئی، سبحان اللہ، فتح تو فتح ہے، پھر دنیا میں ہمیں اللہ عزت دے گا، مال غنیمت دے گا، حکومت دے گا ہمیں. تو یہ بھی موٹیویشن کے لیے کتنی زبردست بات ہے کہ مسلمان کو کسی حال میں پریشان ہونے کی اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں اس مضمون کو اور اچھے انداز سے، یعنی اور دوسرے انداز سے بیان کیا گیا اور ڈیٹیل میں. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن. نبی نے فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس شکر سے اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں، یہ شکر اس کے لیے مزید خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اگر اسے کوئی ٹینشن پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے. اور آخر میں آپ نے فرمایا یہ آپشن مومن کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، کافر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں تو دو اچھائیاں ہی پہنچیں گی، یعنی جس کو تم برائی کہہ رہے ہو وہ بھی ہمارے حق میں اچھائی ہے. تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے، پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے، تو آپ سمجھیں یہ دیکھنے میں ٹینشن ہے، حقیقت میں تو قرآن اس کو بھی حسنہ کہہ رہا ہے. حسنہ کا مطلب حسن سے نکلا ہے نا، حسن، حسن، حسین، یہ سب ایک ہی مادے کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اچھائی. تو ہمیں تو ہمیشہ اچھائی ہی پہنچتی ہے، مسلمان کو برائی نہیں پہنچتی کبھی بھی. اور اس کے برعکس جو کافر اور خدا کے باغی اور نافرمان ہیں تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا. تم اپنی خوشیوں پہ اتراؤ نہیں، یا تو اللہ ہمارے ذریعے عذاب دے گا یا خود ہی عذاب دے دے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. ان کی آپ بڑھاپا دیکھ لیں، ان کی موت دیکھ لیں، پھر موت کے بعد کی زندگی تو قرآن نے بیان کی ہو تو بہت بھیانک ہے. تو کبھی بھی اللہ کے نافرمان کی ظاہری حالت سے متاثر ہمیں نہیں ہونا چاہیے. آگے ہم چلتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، اے منافقو تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری میں، اللہ صدقے کو تمہارے قبول نہیں کرے گا. اس سے ہمیں ایمان کی ویلیو کا، ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جو شخص توحید پرست نہیں ہے، رسالت کا منکر ہے، کسی بھی طرح سے اسلام کی بیسک جو عقیدے ہیں ان کا انکار کرتا ہے، جو اسلام سے خارج ہے، تو قرآن و حدیث میں یہ مضمون بہت اہتمام سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی نیکیاں رائی کے ایک راکھ کے پہاڑ کے برابر ہے، جو دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے، پھونک مارو تو پورا پہاڑ غائب. تو کافر جتنی نیکیاں کر رہے ہیں بس دنیا میں ان کو اس کا اجر اللہ دینا چاہے گا تو دے دے گا. دنیا میں شہرت، عزت، دولت کی صورت میں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اور مسلمان
جو ایمان والا ہے حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور کے ذریعے بھی بعض دفعہ جہنم کی آگ سے اللہ بچا لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کو بخش دیا. تو اس لیے ایمان پہ کبھی سودے بازی نہ کریں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان اسلامی کنٹریز سے یورپ امریکہ کی طرف جاتے ہیں, غیر مسلموں میں رہتے ہیں اور وہ بھی کلمہ کفر کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اپنے ایمان کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے, وہ بھی اسلام پہ اسی طرح سے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں, اس کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ. تو یہ ہلکا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس سے آپ کی ساری نیکیوں کی ویلیو زیرو ہو جائے گی آپ کی. تو ایمان کی قدر کریں. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو دعا قرآن میں آتی ہے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, یہ دعا علماء کہتے ہیں بار بار مانگنی چاہیے. اللہ جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ایمان کی توفیق دے دی تو اب ہمیں ایمان سے ہرگز ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں. تو موت ہماری ایمان پر ہی ہو, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى, اللہ نے منافق کی ایک علامت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ. سستی کیوں ہوتی ہے؟ ان کا اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر آپ نے لذت پیدا کرنی ہے نا, تو جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا استحضار پیدا کریں, اس کی عظمت دل میں پیدا کریں, اس کی محبت پیدا کریں. اس سے آپ کو نماز میں لطف اور مزہ آنا شروع ہوگا. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ نافرمان کے مال اولاد دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت ہر دور میں پسندیدہ سمجھی جاتی تھی. پہلے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے, تو یہ ہمیں نیچر کے خلاف فیملی پلاننگ والوں نے چلا دیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے. تو اولاد کی کثرت, جیسے مال کی کثرت قابل فخر ہے تو ایسے اولاد بھی تھی. تو کافر بھی اس پہ فخر کرتا تھا. اب جو ہے نا وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارا سسٹم ہی الٹا کر دیا ہے. اور آخری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو دیتے رہیں گے تو خوش رہیں گے, دینا بند کر دیا تو ناراض ہو جائیں گے. ایسے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیں گے تو خوش رہیں گے, دینا بند کیا تو ناراض. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار پہلے بھی اس نے دیا ہے ہمیں, حالانکہ ہم مستحق تو نہیں تھے. تو اس طرح کے ناشکرے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے, اور خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان ناشکرے میں تو نہیں ہیں. اولاد پہ والدین کتنا احسان کرتے ہیں, جب کبھی تھوڑی سی کوتاہی ہوتا ہے اولاد کیسی نافرمان بن جاتی ہے. تو ان کے احسانات کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں. عورت پہ شوہر احسان کرتا ہے, کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ ناشکری پہ آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں نفاق کی علامات میں سے. ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 8 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 14 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے.